ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان۔ ناظرین کرام خوش آمدید، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں رحمت سحر تسلیم صابری کے ساتھ، اور اخلاق کے حوالے سے ذکر ہو رہا ہے۔ شاہ صاحب سے میں سوال چھوڑ کر گیا تھا قبلہ، جس کو ہم اخلاقی کمزوری کہتے ہیں، قرآن اسے اخلاقی بیماری کہہ رہا ہے، اس میں کیا فرق کیا ہے؟ بلا شبہ یہ کمزوری مرض کا نام ہوتا ہے، لیکن جو قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے نا، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، یہ ان منافقوں کے لیے ہے کہ جو ایمان کے لحاظ سے منافق ہیں، چونکہ اللہ نے پچھلے الفاظ میں یہ خود فرما دی ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُم، تو اس میں فرمایا فی قلوبہم مرض کہ ان کے دلوں کے اندر مرض ہے۔ وہ مرض سے مراد ہے اعتقاد کے لحاظ سے، ایمانیات کے لحاظ سے وہ لوگ منافق ہیں۔ لیکن یہ جو ہمارا رویہ ہے نا، جس کو ہم یہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ اور لوگوں کے سامنے، غیروں کے سامنے اور پبلک کے سامنے اس کا رویہ بہت اچھا ہوتا ہے، لیکن وہی بندہ جا کر انہی چیزوں پہ جب بات اپنے گھر میں کرتا ہے تو اس کا رویہ بالکل وہ سخت ہو جاتا ہے، زبان کے اندر شدت آ جاتی ہے، ترشی آ جاتی ہے۔ تو یقیناً یہ رویہ جو ہے نا، یہ گناہ ہے، یہ بالکل اس کو ہم اس معاملے کو ہم ریاکاری بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ ریاکاری کے طور پہ اپنا اخلاق پیش کر رہا ہے، وہاں میٹھی زبان پیش کر رہا ہے، لیکن گھر میں آ کر اس کا رویہ بدل جاتا ہے۔ حالانکہ جو ابھی مجدد صاحب حفیظہ اللہ تعالیٰ نے سنائی نا حدیث پاک حنظلہ کے حوالے سے، وہاں دیکھیے صحابہ کا معاملہ بالکل دوسرے طرح کا ہے۔ ٹھیک ہے، ان کا معاملہ کیا ہے؟ وہ یہ فرما رہے ہیں کہ ہم جب گھر میں جاتے ہیں نا، آفزنا الازواج والاولاد، تو ہم اپنی بیویوں کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ بالکل مصروف ہو جاتے ہیں، یعنی محبت کے ساتھ، ان کے معاملات میں، ان کی خدمت میں، ان کے ساتھ اخلاق میں۔ تو وہاں ہم دین سے کچھ محسوس ہوتا ہے کہ ہم دین سے دور ہو گئے، ہمیں اس طرح وہ جہنم کی فنسینا کثیرن، میں جو بہت ساری باتیں میں جو سمجھ پایا کہ وہ ایسے کہ ہم سرکار کی خدمت میں ہوتے ہیں تو ایسے لگتا ہے عرش مولا پر ہے، جی ہاں، اور جب گھر آتے ہیں تو ایسے لگتا ہے زمین پر آ گئے ہیں، تو کہیں ایسا تو نہیں ہم ان کا یعنی اندازہ لگائیں کہ صحابہ کا رویہ کیا ہے کہ وہ گھر کے اندر اتنے زیادہ اپنے بچوں سے محبت کرنے والے ہیں، بیویوں کے ساتھ اخلاق سے پیش آنے والے ہیں کہ وہ اس سے فکر مند ہو گئے، وہ اس سے فکر مند ہو رہے ہیں کہ کہیں ہمارا یہ جو طرز عمل ہے یہ ہمیں دین سے تو نہیں دور کر رہا۔ پھر نبی پاک ان کو ضمانت دی، فرمایا نہیں حنظلہ ساعتا لکا و ساعتا لدینکا، بھئی یہ جو انداز میرے پاس ہوتا ہے نا، یہ تمہارا دین ہے، یہ تمہارا ایمان ہے، یہ تمہارے لیے کافی ہے۔ اور وہ جو تھا نا، اپنے گھر میں جا کے بیویوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا، اپنے بچوں کے ساتھ گل مل جانا، یہ تیرا حق ہے، یہ تیرے گھر والوں کا حق ہے، یہ تیری دنیا داری کا حق ہے۔ تو گویا یہ دونوں کو ملا کر یہ دین بنتا ہے، اور اس کا نام اچھا اخلاق ہے۔ حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کیا فرماتی ہے؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے، ان خلق نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان القرآن، کہ جو پورا قرآن عادات اور رویے ہمیں سکھاتا ہے نا، یہ سب کے سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تھے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے یہی فرمایا نا، وہی قرآن، وہی فرقان، وہی یاسین، وہی طٰہٰ، یہ سارا قرآن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اخلاقی عالیہ ہے نا، انہیں بیان کرتے ہوئے اسی اللہ نے قسم اٹھا کے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور آپ فرماتے ہیں اِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، میں تو مکارم الاخلاق کی تکمیل کرنے والا بنیادی طور پہ اللہ نے مجھے بھیجا کہ ہم سب انسانوں کو۔ اور مجھے ایک بات بڑی اچھی لگی مجدد صاحب کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اسماء مبارکہ تھے نا، آپ ذرا ان پہ غور کریں۔ اللہ کے جتنے اسماء نا، قاضی سلیمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ اپنی مایہ ناز کتاب رحمۃ اللہ علیہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کے جو 100 کے قریب اسماء مبارکہ ہیں نا، اسماء حسنہ، ان میں سے 88 اللہ کے ایسے نام ہیں، 88 کہ جو اللہ نے خود اپنے نبی پاک کے نام وہی رکھے ہوئے ہیں۔ اللہ، یعنی اللہ کے جو اپنے نام ہیں نا، وہی اللہ نے آپ خود اپنے محبوب کے نام رکھے ہوئے ہیں۔ صرف نام نہیں ہے، صفات بھی ہیں، کوئی صفات ہے، رحیم ہے، اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، کان بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ بے شک، تو یقیناً جو یہی ہمیں سبق مل رہا ہے کہ ہم نے وہ عادات اپنانی ہے کہ جو اللہ اور رسول کے نزدیک اخلاق حسنہ میں شمار ہوتے ہیں، اور جو اخلاق سیئ ہے ہم نے ان سے دور ہونا ہے۔ اخلاق حسنہ میں کیا ہے؟ آپ نے سچ بولنا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، سچ بولنے والوں کے ساتھی بن کے رہو۔ اس میں کیا ہے کہ آپ نے عدل و انصاف کرنا، ان اللہ یامرکم بالعدل والاحسان۔ اس میں کیا ہے کہ آپ نے امانت داری کرنی، آپ نے کبھی بددیانتی نہیں کرنی، اور اس میں آپ کو حیا سکھائی آئی، ان الذین یخشون ربهم بالغیب
فرمایا کہ جو اپنے اللہ سے ڈرتے ہیں، حیا کرتے ہیں، کوئی نہیں دیکھ رہا مگر اللہ کا حیا، اور نظریں نیچی رکھنا، نظر نیچے، یہ غض بصر جس کو یقیناً کل للمؤمن یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم، چوکوں پر بیٹھنا، یہ سب چیزیں یقیناً کچھ چیزیں ڈاکٹر صاحب ہمارے ہاں اب اس کو وہ برا سمجھا ہی نہیں جاتا، جو اخلاق سیئہ جسے کہا گیا نا، اسے برا یعنی جھوٹ بول یار چلتا ہے، اتنا چلتا ہے، جھوٹی قسم تک اٹھا لینا چلتا ہے جی، لوگوں کی ٹانگیں کھینچنا، یعنی بیک بائٹنگ کرنا، لوگوں یہ کہتے ہیں کہ جی یہ کام کا حصہ ہے، یہ جاب، مطلب ورنہ ہم اس معاشرے میں چل نہیں سکتے، یعنی ایک شخص ہے اس کو جھوٹ اور اس طرح کا بولتا ہے نا، اس کو کہتے ہیں بڑا سمارٹ آدمی ہے، یعنی یہ اس کا کیا علاج ہے جب بری جو سیئات کو سیئہ مانا ہی نہ جائے، یہی ہے تو کیسے؟ یہ پچھلے سوال کا آپ کا اب جامع ترین جواب چلا جائے گا، کمزوری اور بیماری میں یہی فرق ہے۔ واہ واہ واہ، کیا بات، وہ جب اپنے پہلے میرا خیال ہے مزید بات کی ضرورت نہیں ہے، لیکن کھول دیں، کھول دیں، ہاں تو وہ کمزوری تھی، ٹھیک، جب وہ جسٹیفیکیشن پہ آ گئی، جواز پہ آ گئی، تو علامہ نے پھر اسی پہ کہا نا کہ تھا جو نا خوب بتدریج وہی خوب ہوا، واہ، کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر۔ ہاں پہلے آپ بیماری اس برائی اور بد اخلاقی کے خلاف لڑ رہے تھے، اب آپ اس کے آگے سرنڈر کر چکے ہیں، آپ کے نظام کا حصہ بن گیا، اڈاپٹ کر لیا ہے، کلچر بنا لیا ہے، فیشن بنا لیا، اور سمارٹنس کا اس کو ٹائٹل بھی دے دیا ہے، اور لوگ عزت بھی بڑی کرتے یہ ہے فی قلوبہم مرض فزادہم اس کی اللہ عزت بھی مرض، جس پہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بنی اسرائیل اگر کسی سوراخ میں بھی گھسے ہوں گے نا تو تم گھسو گے اور تم ان کے برابر اس طرح ہو جاؤ گے جیسے چپل کا ایک پاؤں دوسری چپل کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ وہ پہلو ہیں تسلیم صاحب، اگر علماء نے یہ ممبر پہ بیان نہ کیے تو یقین کیجئے، اللہ یقین کیجئے یہ پکڑے جائیں گے، یہ مسئول ہیں، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ساتھ دغا کیا، اگر انہوں نے میسج کو پورا اور پورا رخ نہ دکھایا اس محبوب کا، اس ذات گرامی کا، جن کا پورا اسوہ حسنہ ہمارے لیے رول ماڈل ہے اور نمونہ ہے، اگر یہ پہلو جہاں نیگیٹیوٹی کی نشاندہی کی گئی ہے، جہاں پر آپ کو اصل شر سے روکا گیا ہے، دیکھیے ایک ہے خیر کرنا اور خیر کا حکم، ایک ہے برائی سے بچنا اور برائی کو برائی جاننا، یہ نیکی سے بہت آگے کی چیز ہے، اور کل ائمہ امت اس پہ کھڑے ہیں کہ امر بالمعروف انتہائی آسان کام ہے، نہیں عن المنکر اوکھا پینڈا ہے، اور امام ربانی سیدنا مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کل ایمان کیا ہے، من احب للہ وابغض للہ فقد استکمل الایمان، حب فی اللہ ومنع للہ، اللہ کے لیے دیا، اور یہ بہت اچھی بات، میں یہ عرض کر رہا ہوں، وہ پتہ کیا فرماتے ہیں 1000 سال کے مجدد، وہ کہتے ہیں حب فی اللہ بہت آسان ہے، شاہ جی بغض للہ مشکل، حب فی اللہ بڑا آسان کام ہے، اللہ کے لیے محبت کرنا، وہ کہتے ہیں 10% ہے، یہ 90% اللہ کا تعلق اور محبت بغض فی اللہ میں فاروق اعظم کے رستے پہ چل کے ملتا ہے۔ فاروق اعظم کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تو عمر کو حق گوئی نے تنہا کر دیا ہے، جب تم حق گوئی کرو گے نہیں تو حق ہر کوئی تمہاری تعریف کرے گا، ہر کوئی تمہیں اچھا سمجھے گا کہ بھئی کیا بات ہے، جب حق کہنا شروع کرو گے لوگ کریٹیسائز کریں گے، لوگ کہیں گے بندہ ٹھیک، مجھے کلام کی طرف جانا ہے، یہ اس کا اطلاق اس پہ، یہ جو ہم سورہ دعائے قنوت میں پڑھتے ہیں وَنَشْكُرُكَ وَلَا نَكْفُرُكَ بالکل بغض فی اللہ یہ ہے، اور بغض فی اللہ شاہ جی اگر بیگم ہے، اگر بچہ ہے، اگر اولاد ہے، دوست ہے، کوئی بھی، وہاں بھی چاہیے نا، وہاں پہلے چاہیے، لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الاخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ، مجھے یہ بتا دیں، قرآن کی نص ہے نا، یہ اس کا اطلاق ہوتا ہے اس پر جو ہم دعائے قنوت، میں اس کو چھوڑ دیا، بالکل آپ اللہ کے آگے کھڑے ہو کے اقرار کر رہے ہیں اور بعد میں آپ نے اس کے ساتھ جب پھر ڈالی ہو، غلط ہے، تو پھر آپ پکڑے جائیں گے نا، آپ وائلیشن کر رہے ہیں، آپ کرپشن کر رہے ہیں، بہت غلط ہے، فی قلوبہم مرض، آپ لا تعلقی اس لیے نہ کریں کہ میں نے اس کی اصلاح کرنی ہے، نہیں بہت کوشش کر لی، اصلاح نہیں ہو رہی، نہیں وہ آپ آخر تک اس کے پابند ہیں، ہاں دل کا رشتہ جو ہے نا وہ نہیں آپ رکھ سکتے، دل سے نہ کریں، شاہ صاحب میں نرمی ہے ذرا، صحیح ہے، نہیں جو مبلغ ہے اس کے لیے آپشن رکھا گیا ہے اصلاح کے حوالے سے، ٹھیک ہے دعوت کی حد تک،
کسی دن میں یہ سمجھوں گا، یہ جو دعائے قنوت میں ہم کہتے ہیں انشاءاللہ میں سمجھنا چاہوں گا کسی دن۔ شاہ صاحب بہت شکریہ آپ کی آمد کا، آپ تشریف لائے، اور بہت دور کا سفر ہے آپ کا، ورنہ ہم آپ کو جانے نہیں دیتے، اور کلام شامل کرتے ہیں۔ قبلہ بسم اللہ۔ گلاؤ دی شان دیاں، 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 آیت سب قرآن دیاں، گلاؤ دی شان دیاں، آیت سب قرآن دیاں، گلاؤ دی شان دیاں، آیت سب قرآن دیاں، رب نے لکھیا قسماں نے، رب نے لکھیا قسماں نے، رب نے لکھیاں قسماں نے، او دی عمر تے جان دیاں، گلاؤ دی شان دیاں، آیت سب قرآن دیاں، گلاؤ دی شان دیاں، آیت سب قرآن دیاں، نبیاں منیا شاناں نے، نبیاں منیا نبیاں منیا شاناں نے، محبوب رحمان دیاں، گلاؤ دی شان دیاں، آیت سب قرآن دیاں، گلاؤ دی شان دیاں، آیت شان دیاں، آیت سب قرآن دیاں، گلاؤ دی شان دیاں، آیت سب قرآن دیاں، لوڑا پوریاں کردا اے، لوڑا پوریاں کردا اے، لوڑا پوریاں کردا اے، سوہنا ہر مہمان دیاں، گلاؤ دی شان دیاں، آیت سب قرآن دیاں، گلاؤ دی شان دیاں، آیت سب قرآن دیاں، ساجد تمّا ساجد تمّا تم یانے، ساجد تمّا تم یانے، ساجد تمّا تم یانے، آقا دے فیضان دیاں، گلاؤ دی شان دیاں، آیت سب قرآن دیاں، گلاؤ دی شان دیاں، آیت سب قرآن دیاں، گلاؤ دی شان دیاں، آیت سب قرآن دیاں۔ ناظرین کرام خوش آمدید، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں رحمت سحر تسلیم صابری کے ساتھ، اور ہمارے ایک بہت اچھے دوست ہیں، سید زادے ہیں، سید عمیر شاہ صاحب، ان کا ایک بہت کریٹیکل آپریشن ہوا ہے، تو مجھے بتایا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ کریم انہیں صحت کاملہ عطا فرمائے، اللہ آپ بھی دعا فرمائیے گا، اللہ صحت کاملہ آپ بھی دعا فرمائیے گا، اللہ تعالیٰ سید زادے ہیں انہیں صحت کاملہ و عاجلہ، سادات کو اللہ صحت شفا دے، اور ان کے صدقے باقی ساری امت کو بھی شفا دے۔ آمین آمین۔ اور جو اب آخری سیگمنٹ ہے، تو اس میں جو موجودہ حالات، کچھ تو جس طرح میں ذکر کر رہا تھا نا ڈاکٹر صاحب، کہ یہ معلوم ہے کہ یہ برائیاں ہیں، لیکن کہتے ہیں جی وقت کی ضرورت بن گئی، کچھ چیزیں ہیں جو ٹیکنیکس اینڈ ٹیکٹکس کی صورت میں سامنے آ گئی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن وہ اخلاق، برے اخلاق، عادات، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹو لینے سے، تجسس کرنے سے منع فرمایا۔ یہ موبائل پر کسی کو بتائے بغیر چیزیں ریکارڈ کر لینا، کسی کی ویڈیو بنا لینا، کال آئی ہے وہ ریکارڈ کر لینا، ہم تو اس کو برائی نہیں سمجھ رہے ہیں نا؟ جی جی جی، یہ اسی میں اسی تسلسل میں آتی ہیں یہ چیزیں۔ قرآن پاک نے اس سے منع فرمایا، سورہ حجرات آپ پڑھیں تو سارے ہمارا جو معاشرتی بد اخلاقیاں ہیں، جیسے غیبت کو وہاں پر کہا گیا کہ اپنے
मुर्दा भाई का गो, हाँ। ये कुरान ने कहा है। वला तजस्ससु वला तहस्ससु, और ये उन चीजों में कहा गया है जहां बकायदा कोई क्राइम हो रहा है। अच्छा जी, ठीक आप है। सोचें इस्लाम की अखलाकियात किस दर्जे में है। ये जाए कि आप ऐਵੇਂ ही बैठे बिठाए किसी शख्स को सताएं या इज्जत दें या टो लगाएं या एक इनोसेंट आदमी के लिए आप ये वाली चीजें करें, वहां क्रिमिनल आदमी के लिए भी तजस्सुस मना है। अच्छा, सैयदना अमीरुल मोमिनीन फारूक आजम रजी अल्लाह अन्हु अमीरुल मोमिनीन हो, खलीफा हो और गश्त पे हों, जो अपने ऑफिशियल गश्त पे हैं, और उनकी रूटीन थी वो रातों को देखते भी कहीं कोई जुर्म तो नहीं हो रहा। तो एक घर में गुलगपाड़ा शोर शराबा हो रहा था, अंदर चार दीवारी में बंदा अपनी बैठा है, शराब पी हुई थी। जब शराब पी नशे में बंदा पता नहीं क्या ऑल फॉल बक रहा है। अब्दुर्रहमान इब्न औफ रजी अल्लाह अन्हु साथ थे, तो जब आवाजें सुनी तो दुर्रा फारूकी उनके हाथ में होता था, उन्हें घुमाया, भाई ये क्या बंदा, उमर की हुकूमत में ये क्या है। अल्लाह। तो अब देखा दरवाजा बंद था, वो दीवार फलांग के अंदर चले गए, अच्छा, क्योंकि अमीरुल मोमिन थे, अथॉरिटी थी। चले गए, अब मौके पे बंदे को एट दी स्पॉट ताकि गवाही भी हो, पता हो कि जुर्म है तो रोकें या पकड़ें। अब उस शराबी के भी कुर्बान जाएं, यकीन करें जब मैं ये वाकया बयान करता हूँ कि फारूक आजम जैसे बंदे को उसने लाजवाब कर दिए यार। अभी शराब की हालत में वो कितना बाहोश होगा। हाँ, जब वो आए पहुंचे, जी आप कौन है? उन्होंने कहा मैं अमीरुल मोमिन उमर बिन खत्ताब हूँ। हाँ, तो उन्होंने कुरान की आयत पढ़ी, उन्होंने कहा आपको नहीं पता अल्लाह ने फरमाया है कि दरवाजों से घरों में दाखिल हुआ करो, दीवारें फलांग के नहीं। ओहो, अल्लाह अकबर। तो अब ये जो हम ये कुरान पढ़ा उन्होंने। अल्लाह। नंबर 2 फिर अगली आयत पढ़ी उन्होंने, अल्लाह ने कहा वला तजस्ससु वला तहस्ससु। अमीरुल मोमिनीन, आपने, मैं जो भी था अपने अंदर लगा हुआ गुनाह कर रहा था, जुर्म था नहीं था, आपने टो और तजस्सुस क्यों किया? और फिर तीसरी बात अल्लाह ने कुरान में फरमाई है, फाजतनिबु कसीरम मिनज़्ज़न इन्न बादज़्ज़न्नि इस्मुन। ये कुरानी नुसूस हैं। बदगुमानी से बचो, बदगुमानी से बचो, ये कबीरा गुनाह है। इन्ना बादज़्ज़न्नि इस्मुन, अल्लाह फरमा रहा है। यानी एट दी स्पॉट उसने कहा अमीरुल मोमिनीन, मैं अगर किसी एक जुर्म का मुर्तकिब हूं तो आपने इन 3 अहकाम की वायलेशन की है मेरे तक पहुंचने के लिए। अच्छा, आप अमीर उमर थे ना, हैरान हो गए, देखा अपने साथी की तरफ अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह अन्हु में, वाह, उन्होंने कहा जी बंदा ठीक कह रहा है, वापस आ गए। देखिए। अच्छा, अब मुझे वापस आए, उन्होंने कहा ठीक कह रहा है, तो फिर इसको सुबह बुलाएंगे और निपटेंगे, बुला के पूछेंगे इसने क्या किया, ये 3 हमसे गलतियां हुई हैं, माना, ये भी बहुत बड़ी बात है। अच्छा, ये भी ये पैगाम। अच्छा, ये इस तनाजुर में किसी की ऑडियो रिकॉर्ड कॉल आई है, वो रिकॉर्ड करना नहीं, बिल्कुल जायज नहीं है, कबीरा गुनाह है अच्छा ये। कभी इसमें एक पहलू नहीं है, अच्छा, आप बगैर इजाजत कैसे कर सकते हैं? किसी के घर मैं किसी घर में गया हूं, मैं दोस्तों से कहता हूं खाने पे अगर आपने किसी आलिम को, किसी दोस्त को बुलाया हुआ है ना, तो दस्तरखान पे खाना खाते हुए मोबाइल न खोलें। हाँ, इसमें एक अजियत नहीं है, हाँ, कई है, या तो पूछ लें इजाजत लेने, हाँ, और अगर आपने ये कोई किसी को मैसेज को बात करनी तो उनसे पूछ लें जी, ताकि वो अगर मैसेज को बात वो सही तरह आप तक पहुंचा दें। हाँ, ठीक उसकी लाइल्मी और बेखबरी में जो ये आप अमल कर रहे हैं, उसकी वीडियो बना लेंगे, ये उसकी तस्वीर खींच ली, हुकूकुल इबाद की भी खिलाफ वर्जी है, हुकूकुल्लाह की भी खिलाफ वर्जी है। अल्लाह तबारक व तआला ने मना की है इस बात से कि आप बदगुमानी और आप तजस्सुस और तहस्सुस मत करें, किसी के बारे में टो न लगाएं और उसकी इज्जत नफ्स का ख्याल रखें। आखिरी बात, वक्त भी तक बहुत मुख्तसर रह गया, ये जो AI के जरिए अब हो रहा है आजकल, वीडियो बना दी, वो वीडियो का असल से ताल्लुक ही कोई नहीं है, वो तो और वो ऐसे ही लगेगा कि ये असल है। एक झूठी और एक मसनूई सोर्स को आप गलत चीज को गलत काम के लिए इस्तेमाल कर, ये उससे बड़ा गुनाह हुआ। डबल जुर्म है ये, गुनाह दर गुनाह है कि एक बंदे को खबर भी ना हो और आप जाती किसी ऐसे सोर्स या गैर मुरई और एक सुपर नेचुरल जरिए के साथ कोई एक चीज किसी के बारे में क्रिएट कर दें। हाँ, मैंने जो जो कि है, मिसाल जिसका शुरू में वजूद ही दे कोई दी नहीं है, है। वो तो असल जैनवन पे इजाजत नहीं है। अल्लाह ये जाए कि आप खुद ही घड़ लें और किसी शख्स को उसकी इज्जत नफ्स के बजरू होने की आखिरी हद पे पहुंचा दें। कदर गिरावट का शिकार है। जी हाँ, बिल्कुल। माशरा कहाँ जा चुका। और अखलाकियात के हवाले से मैं एक फार्मूला टाइप आज मैं मुताला कर रहा था, मैंने निशान लगाया, किसी दिन उस पर मैं तफसील से बात कर दूंगा। सारी बद अखलाकियां जो आइमा ने लिखा है जितनी भी हैं, वो सारी जिस जड़ से जन्म लेती है ना, वो तकब्बुर है, अनानियत है, बिल्कुल, खुद पसंदी है। बिल्कुल।
اور جتنی خوبیاں اور جتنا حسن اخلاق وہ کہتے ہیں جنم لیتا ہے نا، وہ تواضع یہ تواضع اور عاجزی سے پیدا ہوتا ہے. واہ. اگر یہ آپ فارمولہ سمجھ لیں تو آپ سارے اچھے اخلاق کو اپنا بھی سکتے ہیں اور سارے برے اخلاق سے بچ بھی سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، روفی صاحب بہت شکریہ، آپ کا بھی کلام انشاءاللہ شامل کریں گے ہم. اور بہت خوبصورت بات ہم نے کوشش کی کہ آج جہاں اخلاق حسنہ کا ذکر ہو وہیں اخلاق سیئہ کا ذکر بھی ہو، یعنی کن کن چیزوں سے بچنا ہے. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے معاشرے میں وہ سرایت کر چکی ہیں روٹین کی طرح، بالکل اس میں وہ اسے برائی سمجھا ہی نہیں جاتا، بلکہ اسے ٹیکنیک اور ٹیکٹک کا نام دیا جاتا ہے، اسے سمارٹنس کا نام دیا جاتا ہے. کسی کی مخبری کرنا، کسی کے لیے تجسس کرنا، جھانکنا، کیمرے لگانا، اور یہ تمام چیزیں پھر اس کے بعد کسی شخص کی غیر موجودگی میں اس کے وہم و گمان میں بھی نہ ہو اس کے لیے ایک بدگمانی پیدا کرنا، یہ بھی انتہائی بڑا اور کسی کے عیب اچھالنا تو ہوں اس کے اندر، وہ بھی اچھالنے کی اجازت، اچھالنے کے لیے ہی ایسا کیا جا رہا ہے، اس کو اچھالنے کے لیے ہی بنایا جا رہا ہے، اور یہ انتہائی گراوٹ کی بات ہے. اللہ کریم اس سے ہمیں محفوظ فرمائے. انشاءاللہ کل کا جو موضوع ہے وہ بہت ہی دلچسپ موضوع ہوگا، انسان اور روح. میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ اس پروگرام کو، کل کے پروگرام کو ضرور دیکھیے گا. انسان اور روح کے موضوع پر انشاءاللہ کل گفتگو ہوگی. تو مجھے اجازت دیجئے، انشاءاللہ اس پروگرام کے بعد کراچی اسٹوڈیو سے ہمارے دوست ہیں، بھائی ہیں رئیس احمد، وہ آپ کے منتظر ہوں گے. مفتی اکمل صاحب قبلہ بھی آپ کے، اور دیگر علماء، نعت خواں حضرات وہ آپ کے منتظر ہوں گے انشاءاللہ. وہاں کراچی سے آپ ٹرانسمیشن دیکھیں گے. تسلیم احمد صابری کو اجازت دیجئے. السلام علیکم. تسلیمات. آخر میں شہزاد مجددی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ آپ کا لکھا ہوا تازہ کلام، بسم اللہ. ہم فیصل آباد سے نکلے ہیں تو یہ کلام ہمیں وہ واٹس ایپ پہ ملا آج ہی تازہ، تو انتہائی پیش کرتے ہیں. بہت خوبصورت. بسم اللہ. تکریم بشر عظمت دہقاں کا پیمبر، تکریم بشر عظمت دہقاں کا پیمبر ہے میرا نبی، حرمت انسان کا پیمبر ہے میرا نبی، حرمت انسان کا پیمبر. غیروں کو بھی اپنوں کی طرح جس نے نوازا، غیروں کو بھی اپنوں کی طرح جس نے نوازا، غیروں کو بھی اپنوں کی طرح جس نے نوازا. تفسیر ہے ترحیم کی رحمہ کا پیمبر ہے میرا نبی، حرمت انسان کا پیمبر ہے میرا نبی، حرمت انسان کا پیمبر. گو اور پیمبر بھی بڑی شان سے آئے، گو اور پیمبر بھی بڑی شان سے آئے، گو اور پیمبر بھی بڑی شان سے آئے. ہے ایک ہی کونین میں قرآن کا پیمبر، ہے ایک ہی کونین میں قرآن کا پیمبر، ہے ایک ہی کونین میں قرآن کا پیمبر. گو اور پیمبر بھی بڑی شان سے آئے، گو اور پیمبر بھی بڑی شان سے آئے، گو اور پیمبر بھی بڑی شان سے آئے. ہے ایک ہی کونین میں قرآن کا پیمبر، ہے ایک ہی کونین میں قرآن کا پیمبر ہے میرا نبی، حرمت انسان کا پیمبر. اول بھی نبوت کا ہے، آخر بھی وہی ہے، اول بھی نبوت کا ہے، آخر بھی وہی ہے، اول بھی نبوت کا ہے، آخر بھی وہی ہے. وہ سرور کل روح و دل و جاں کا پیمبر، وہ
وہ سرور کل روح دلو جاں کا پیمبر ہے میرا نبی حرمت انسان کا پیمبر ہر غیب کا شہزاد ہے تنہا وہی شاہد ہر غیب کا شہزاد ہے تنہا وہی شاہد ہر غیب کا شہزاد ہے تنہا وہی شاہد وہ ریب شکن عزم کا ایقاں کا پیمبر وہ ریب شکن عزم کا ایقاں کا پیمبر ہے میرا نبی حرمت انسان کا پیمبر ہے میرا نبی حرمت انسان کا پیمبر پیغام دیا امن کا دشمن کو بھی جس نے پیغام دیا امن کا دشمن کو بھی جس نے پیغام دیا امن کا دشمن کو بھی جس نے وہ خیر بشر نیکی و احسان کا پیمبر وہ خیر بشر نیکی و احسان کا پیمبر ہے میرا نبی حرمت انسان کا پیمبر تکریم بشر عظمت دہقاں کا پیمبر ہے میرا نبی حرمت انسان کا پیمبر ہے میرا نبی حرمت انسان کا پیمبر ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان